مختار نے شمر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ وہی خبیث شخص ہے جس نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر تلوار چلائی تھی۔ مختار کے سامنے یہ خوف کے مارے دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ مختار نے گرجتے ہوئے اس سے کہا، ظالم، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار ڈھا دی، اونٹ اور بکری کی طرح فاطمہ کے لال کو ذبح کیا۔ ناظرین، آج ہماری اس ویب سیریز واقعہ کربلا کی فائنل لاسٹ ایپیسوڈ ہے، 10th ایپیسوڈ ہے۔ لاسٹ جو ہماری ایپیسوڈ ہوئی 9th، اس میں ہم نے سنا تھا کہ کربلا کے بعد اہل بیت پر ظلم و ستم کے کیسے پہاڑ توڑے گئے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم قاتل اہل بیت یزید پلید اور اس کے جرم میں ساتھ دینے والے بدبختوں کے انجام کے بارے میں سنیں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں یزید کی۔ ناظرین، یزید اپنی موت سے پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور اذیت دینے والی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پیٹ کے درد اور انٹسٹن کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آخری وقت میں جب اسے اپنی موت کا کنفرم یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور سلطنت کے بارے میں انسٹرکشنز دینے لگا کہ اسے یزید کے بعد کیسے سلطنت کے معاملات سنبھالنے ہوں گے۔ وہ اپنی ابھی بھولنا سٹارٹ ہی ہوا تھا کہ اس کے بیٹے نے نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ سلطنت کی آفر ٹھکراتے ہوئے یزید سے کہا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کے وارث سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت غم اور درد سے اپنے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ خنزیر یعنی سور کی یعنی پگ کی طرح چیخا کرتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اتارنے کے بعد اسے سوئی کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر عجیب قسم کا اللہ پاک کا قہر نازل ہوا تھا کہ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ کسی صورت اسے چین اور سکون نہیں مل پا رہا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت نے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی اور مرنے کے بعد اس کی لاش میں سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہسٹری کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں جب یزید کی قبر کھودی گئی تو اس کی ہڈیاں جل کر بلیک ہو گئی تھیں۔ یہ اس بدبخت کا انجام ہوا۔ اور جہاں تک اس کے ساتھ دینے والوں کی بات ہے تو اس کی باقاعدہ ہلاکتوں کا سلسلہ سن 65 ہجری میں شروع ہوا تھا جب عبد الملک کی طرف سے مختار کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ مختار نے کوفہ کا عہدہ سلطنت سنبھالتے ہی یہ اعلان کیا کہ جن بدبختوں نے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد، عزیز و اقارب اور ساتھیوں پر کربلا میں ظلم کیے ہیں اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، اب وہ اس کی سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کو بھی اس دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور ایڈریس بتاؤ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے اسے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور ان کو پھانسی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے کوفہ میں یہ اعلان کیا کہ اہل بیت کے قاتلوں پر پناہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ جو بھی آل رسول کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد رات بھر حکومتی جاسوس اور مختار کے سپاہی چن چن کر قاتلوں کو گرفتار کرتے رہے۔ صبح کے وقت قاتلوں کا پہلا دستہ مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مختار ثقفی غضب سے کانپ اٹھا اور شعلہ برساتی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے بولا، ظالموں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے لاڈلوں کو کربلا کی سرزمین میں تڑپا تڑپا کر تم نے شہید کر دیا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ قہر الہی کی تلوار آج نیام میں ہے، کل نیام سے باہر بھی نکل سکتی ہے۔ خون حسین کے انتقام میں اگر میں سارے کوفے کو موت کے گھاٹ اتار دوں، جب بھی فاطمہ کے جگر پارے کے خون کے ایک قطرے کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ آخرت کے عذاب سے پہلے آج دنیا ہی میں تم اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھنے کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، ان یزیدیوں نے مختار کو اپنے جرم کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ ہم تو ابن سعد اور ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے۔ اس پر مختار نے چیختے ہوئے کہا، اور ہم بے گناہ شہزادوں کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے خدا اور اس کے رسول کے حکم کے آگے مجبور ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلاد کو حکم دیا کہ انہیں خوب تڑپا تڑپا کر قتل کرو تاکہ انہیں اولاد بطول رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیفوں کا احساس ہو سکے۔ اس کے بعد اسی طرح شام تک قاتلوں کے گرفتار دستے پیش ہوتے رہے اور کوفے کی زمین ان ناپاک خون سے سیراب ہوتی رہی۔
ابن زیاد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ چھوٹا سا لشکر لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی مختار ثقفی نے فوراً اپنے بھروسے مند ساتھی ابراہیم بن مالک اشعر کو ایک لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے لشکر نے اسے پا لیا اور پھر اس کے لشکر کو ہرا کر اپنا خنجر نکالا اور اس کے سینے سے آر پار کر دیا۔ تڑپ تڑپ کر جب اس کی لاش ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو سجایا اور پھر کوفہ والوں کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس ظالم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ واقعہ کربلا کے بڑے ظالموں میں سے جس شخص کا اگلا نام ہے وہ عمر بن سعد ہے۔ یہ وہی بدبخت ہے جس کی 10 انگلیاں آل علی کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس کی کمان میں کربلا کا خونی واقعہ پیش آیا اور خاندان رسالت کے افراد خون میں آلودہ ہوئے۔ ملک رے کی لالچ میں اس ظالم نے خاتون جنت کا ہرا بھرا چمن ویران کر دیا۔ جب مختار کے حکم سے یزیدی قاتلوں کا قتل عام شروع ہوا تو ابن سعد اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن مختار کے جاباز سپاہیوں نے اپنی صلاحیتوں سے اسے پکڑ لیا۔ جس وقت ابن سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگی۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، اے دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیا اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی تھی۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں، واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری یزید اور ابن زیاد پر تھی، میں تو صرف حکم کو پورا کیا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی مختار کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ اس نے کہا، اے دشمن اسلام، سچ بتا، یزید اگر تیری اولاد کے خون کا حکم دیتا تو کیا اسے مانتا؟ یزید کا حکم تو نے مان لیا، پر نبی کے حکم کا جنازہ نکال دیا۔ اسی درمیان خبر ملی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص جو کربلا میں امام علی مقام کے خلاف اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا وہ بھی گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ مختار نے حکم دیا کہ فوراً اسے میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو مختار نے جلاد سے کہا کہ ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کرو تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہما کی تڑپتی لاش دیکھ کر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ناظرین، جلاد نے آگے بڑھ کر جو ہی حفص کی گردن پر تلوار چلائی تو ابن سعد چیخ پڑا۔ ابھی وہ اپنا سر پیٹ ہی رہا تھا کہ اشارہ پاتے ہی جلاد نے ابن سعد کی گردن بھی اڑا دی۔ اس طرح ایک اور ظالم و جابر شخص کے وجود سے یہ دنیا پاک ہو گئی۔ ابن سعد کے قتل سے فارغ ہو کر مختار نے شمر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ وہی خبیث شخص ہے جس نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر تلوار چلائی تھی اور فاطمہ کے چاند کو خاک و خون میں ڈبویا تھا۔ مختار کے سامنے یہ خوف کے مارے دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ مختار نے گرجتے ہوئے اس سے کہا، ظالم، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار ڈھا دی، اونٹ اور بکری کی طرح فاطمہ کے لال کو ذبح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ افسوس، حرم کا چراغ تو نے پھونکوں سے بجھا دیا۔ مختار نے کہا کہ تیرا ظلم اتنا بڑا ہے کہ اگر زندہ جسم جلا کر اس کی راکھ ہواؤں میں اڑائی جائے تب بھی حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہتے ہوئے غضب کی حالت میں جیسے ہی مختار نے اپنی تلوار اٹھائی، شمر نے گڑ گڑاتے ہوئے اس سے کہا کہ میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں، مجھے صرف ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ مختار نے کہا، شمر، یاد کر کے جب تیری فوج نے فرات کی لہروں پر 22,000 تلواروں کا پہرا بٹھا دیا تھا اور اہل بیت کے بچے اور پردہ دار خواتین 3 دنوں تک پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس کے رہ گئیں، تجھے پانی نہیں مل سکتا، جہنم کا تکلیف دہ پانی تیرے انتظار میں ہے، اب وہیں جا کے پانی پینا۔ اس کے بعد شمر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آگے بڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شمر کی لاش کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا اور پھر کتوں کے لیے پھینک دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں جن بڑے بدبختوں کا نام آتا ہے ان میں ایک خولی بن یزید تھا۔ ناظرین، یہ وہی ظالم و بے رحم انسان تھا جس نے سبط رسول کے کلیجے میں چھرا مارا تھا اور یہ سر کو نیزے پہ چڑھا کر خوشی میں ناچتا تھا۔ مختار کے سامنے جب اسے لایا گیا تو اپنی موت کے ڈر سے یہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ مختار نے اسے دیکھتے ہوئے ہی جلاد کو حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو پھر دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پر اچھلنے لگا۔ مختار نے کہا کہ ضبط سے کام لے، تیرا جرم تو اتنا سنگین ہے کہ تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ مسلمانوں کے سینوں میں بھڑکتی رہے گی۔ یہ سزا تیرے اعمال کے بدلے کافی نہیں ہے۔ تو جس دردناک عذاب کا مستحق ہے اس کا سلسلہ تیری آخری ہچکیوں کے بعد شروع ہوگا۔
تاریخی واقعات میں آتا ہے کہ مختار نے خولی کے گھر والوں کے سامنے اسے قتل کیا اور پھر اس کو جلا دیا، اور اس وقت تک اس کی لاش کے پاس کھڑا رہا جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہ ہو گئی۔ ناظرین، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد کوفہ میں 1 سال چیچک کی ایک ایسی بیماری پھیلی، جو لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے ان کی 1,500 اولاد چیچک سے اندھی ہو گئی۔ حاکم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 لوگوں کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے ہلاک کیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے گئے۔ ناظرین، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تو صرف 22,000 کے لشکر میدان کربلا میں آیا تھا، تو 1,40,000 کیوں مارے گئے؟ اتنے لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے وہ تو مجرم ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ بھی مجرم ہیں جو قتل حسین پر راضی تھے، لہٰذا قاتلین حسین کے ساتھ وہ بھی مارے گئے، اگرچہ وہ ان کے ساتھ کربلا میں نہیں گئے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں حاضر ہو مگر اسے برا سمجھتا ہو تو وہ اس آدمی کی مثل ہے جو وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن اس پر راضی ہو تو وہ اس آدمی کی مثل ہے جو وہاں موجود ہو۔ سو الٹیمیٹلی جس نے بھی امام حسین کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کی تھی، جو کسی بھی طور پر امام کی شہادت میں انوالو تھا یا راضی تھا، سب اپنی سزا کو پہنچے۔ مرتے وقت کسی کا منہ سور کی طرح ہو گیا، کوئی پاگل کتے کی مانند بھونکتا ہوا پھرتا تھا۔ بہرحال واقعہ کربلا کے بعد خدا نے اپنی شان قہاری کے جو نمونے دکھائے انہیں ڈیٹیل سے بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آخر میں اللہ پاک کی شان بے نیازی دیکھیے کہ جس مختار ثقفی نے آل رسول کا بدلہ لیا اس پر بدبختی غالب آ گئی اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیا اور پھر بالآخر اسی حال میں مارا گیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا یہ پروگرام اینڈ ہوتا ہے، یہ سیریز اینڈ ہوتی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دعوت اسلامی کے، اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس واقعے کو یہ ہمارے لیے میسج کے طور پر اسے سنتے رہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔